اس خیال میں جو ہے کہ ہم تو پورے مارکیٹ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرات گرامی، یہ عالم اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق متغیر ہے۔ یہ علماء کرام ہیں مرقاتی میں پڑھتے ہیں العالم متغیر، کہ عالم جو ہے وہ متغیر ہے، لیکن اس پورے عالم میں ایک اہل سنت اور جماعت ہے جو غیر متغیر ہے۔ اب پتہ نہیں ان کے لیے کوئی قاعدے فطرت اور قدرت کا کوئی ایسا ایکسیپشنل اور استثنائی قانون ہے یا یہ کہ یہ عالم میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالم متغیر ہے، اس میں دو رائے نہیں، اور جو بھی اس عالم میں غیر متغیر ہے وہ عالم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے ہم اہل سنت، آپ جانتے ہیں متغیر کا معنی حرکت میں، دو چیزیں ہیں، ان میں ایک حرکت میں ہے اور ایک ساکن ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں کے درمیان دوری بڑھتی چلی جائے گی، حرکت کرنے والی چیز آگے بڑھتی چلی جائے گی اور ساکن جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں کے درمیان کھوج پیدا ہوگا، دونوں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ یہی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اسٹیجوں کے ساتھ یہی ہے۔ آپ کی طرح دنیا میں کوئی اسٹیج نہیں، صرف آپ اس الگ کو جو ہے جلائے، کوئی اسٹیج نہیں۔ میں پوری دنیا میں آتا رہتا ہوں، میں کبھی اہل سنت کے طرح خطبہ نہیں دیکھا، اہل سنت کے طرح اسٹیج نہیں دیکھا، اہل سنت کے موضوعات نہیں دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ 50 سال پہلے بچی رہے ہیں، آپ 100 سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے دنیا بدلی ہے تو نظام تعلیم بدلا ہے، اسکول بدلے ہیں، مدرسے بدلے ہیں، برادر بدلی ہے، قواعد بدلے ہیں، اسلوب بیان بدلا ہے، مگر چونکہ ہم بدلنے کو تیار نہیں، لہٰذا ہم دنیا سے الگ رہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ ضروری ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقاصد ہوتے ہیں اور ایک وسائل ہوتے ہیں۔ مثلا نماز مقصد ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد بنوانا یہ وسیلہ ہے، مسجد میں حوض بنوانا یہ وسیلہ ہے، مسجد تک جانے والی سڑک بنوانا یہ وسیلہ ہے، وضو کے لیے بائک بچھانا یہ وسیلہ ہے۔ تو وسیلے ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، مقصد نہیں بدلتے۔ مگر ہمارا عجیب عالم ہے، کہ ہم مقصد بدلے دے رہے ہیں مگر وسیلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وسیلہ نہیں بدل رہے ہیں اور مقصد بدلتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ مقصد، اسی لیے آپ دوسری جماعتیں ہیں وہ ہم سے آگے چلی گئی۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا السلام علی الحق، کیا ہم لوگ حق میں نہیں ہیں؟ میں نے کہا بالکل آپ کامیابی کے لیے دو چیزیں چاہیے، عقیدہ اور طریقہ۔ عقیدہ اور طریقہ، تو ہمارا عقیدہ تو بالکل پرفیکٹ ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم ناکام ہیں اس کا مطلب ہے کہ طریقہ میں ضرورت ہے، اور اگر عقیدہ بھی صحیح ہے اور طریقہ بھی صحیح ہے اور پھر بھی ہم لوگ پچھڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دونوں صحیح ہوتے تو ہم پچھڑے ہوئے نہیں ہوتے، اگر دونوں صحیح ہوتے ہم بیکورڈ نہیں ہوتے۔ ایک چیز ضرور غلط ہے، جیسے دوسروں کا عقیدہ غلط ہے، ہمارا طریقہ غلط ہے۔ تو جن کا طریقہ صحیح ہوتا ہے انہیں دنیا میں کامیابی ملتی ہے، اور جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے انہیں آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم آخرت میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں طریقہ بدلنا ہے، ہمیں وسائل بدلنے پڑیں گے، ہمیں مینس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ عزیزان کرام، بدلاؤ چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے مخصوصی میں سمپوزیم کریں، سیمینار کریں، کانفرنس کریں، اس میں پیپر پریزنٹ کیے جائیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس میں تصوف کی کوئی مخالفت ہے؟ کوئی مخالفت نہیں، تصوف ایک جوہر کا کام ہے، اور اس کے لیے اس طریقے کے جلسے کرنا یہ بھی وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، یہ بدلا جا سکتا ہے۔ تصوف تزکیہ نفس کا نام ہے، دل کی پاکی اور طہارت کا نام ہے۔ زمین پر بیٹھ کر سننے سے ہی دل پاک نہیں ہوتا ہے، اگر آپ چیئر پہ بھی بیٹھ کر سنیں گے تو بھی دل پاک ہونا بشرطے کہ دل پاک کرنے والی بات آپ کو بتائی جائے، آپ کا تزکیہ کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے آپ فرش پر بیٹھے ہوں گے تو تزکیہ ہو جائے گا، چاہے کرسی پر بیٹھے ہوں گے تو تزکیہ ہوگا، چاہے آپ آن لائن اگر جڑے ہوئے ہوں گے اس پروگرام سے تو بھی تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ ہونا چاہیے، تزکیہ ہونا چاہیے، یہ وسائل کی کوئی امپارٹنٹ نہیں۔ ایسے ہی خطابت میں، مدرسے میں ہمارا نصاب، میں 20 سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، 25 سال سے 5 مرتبہ پورا نصاب پڑھ چکا ہوں، لیکن ہمارے مدرسے کا نصاب 250 سال سے نہیں پڑھا۔ یہ نصاب بالکل درست تھا، نصاب میں کوئی کمی نہیں تھی،
پیچھے چلے جائیے تو اس سے بہتر آپ کو کوئی نصاب نہیں ہے. لیکن آپ تو آگے جانا چاہتے ہیں مگر نصاب کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ بے حد ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت بھی اپنے کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے وسائل کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم دوسروں کو بھی آپ دیکھیں، نرمی یہ بھی اچھی چیز ہے، شدت یہ بھی اچھی چیز ہے، مگر یہ دونوں وسیلے ہیں. اگر نرمی کے مقام پر آپ شدت اور شدت کے مقام پر آپ نرمی استعمال کریں گے تو آپ یہاں بھی ناکام ہوں گے اور یہاں بھی ناکام ہوں گے. جب شدت کی ضرورت ہے تو شدت استعمال کیجیے، یعنی طریقہ کار پر ڈپینڈ کرتا ہے. ہمیں اپنا منہج، اپنا اسلوب، اپنا طریقہ، اپنی میتھڈولوجی جو ہے وہ بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دوسروں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمان داعی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دعوت کا کام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ تم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں بنایا ہی کیا دعوت کا کام کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کیا دعوت لاٹھی ڈنڈے سے ہوتی ہے؟ کیا دعوت گالی گلوچ سے آپ کر سکتے ہیں؟ کیا دعوت لڑائی جھگڑے سے آپ کر سکتے ہیں؟ تو جب دعوت کا کام کرنا ہے تب تو نرمی سیکھیے. اللہ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، سارے انسانوں سے نرمی سے بات کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ میں غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے بِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے